أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ماقبل کی آیات کے اندر آپ حضرات تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بار بار یہ متوجہ کیا کہ شیطان کی چالوں کے اندر نہ آئے۔ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو اگر تم دوست بنا لو گے تو آج کے سبق میں بھی اس کا واقعہ آئے گا۔ تو جو آدمی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ وہ جہنم میں کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ بات بتا دی کہ شیطان کی جو چالیں ہیں یا شیطان کا جو وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے آپ ان سے ہوشیار رہیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ہی اس کو دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو کوئی اور مالک نہیں ہوتا جو اس تکلیف کو دور کر دے تم سے اور نہ ہی وہ تبدیل کر دے۔ یہ تمام باتیں وہ پیچھے آپ حضرات نے پچھلے سبق کے اندر پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ یہی تفصیل چلے گی، کچھ اور ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پھر آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب ہم نے کہا آپ کو یا آپ کے لیے کہ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یہاں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، احاطہ، احاطہ کیے ہوئے ہے، بالناسی، لوگوں کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وہ ایک جگہ پر ہے یا ایک جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو اپن گھیر لیا ہوا ہے، یا تمام لوگوں کا اللہ رب العزت نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ۔ فرمایا آگے کہ وَجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اور وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، الرؤیا، رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب، التی، وہ، اریناکا، جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنة للناس، مگر آزمائش، فتنہ آزمائش، للناس لوگوں کے لیے، والشجرة الملعونہ، اور شجر ملعونہ، یہ ایک درخت کا نام ہے، اور اس درخت کا نام ہے زقوم، قاف موٹا، زا قاف واو میم، زقوم، والشجرة الملعونہ، اور شجر ملعونہ، فی القرآن، قرآن مجید میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فما یزیدہم، پس ان کا نہیں بڑھتا، الا طغیان، یا یہ نہیں بڑھتے مگر بڑی سرکشی کے اندر، یعنی یہ اگر بڑھ رہے ہیں یا یہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے اوپر تو یہ سرکشی ہی کو اپنے اوپر زیادہ کر رہے ہیں، یا ان کے اوپر سرکشی ہی بڑھ رہی ہے۔ سرکشی کے علاوہ یا شرارتوں کے علاوہ ان کو کوئی اور چیز یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا یا قرآن مجید کا سننا ان کو نفع نہیں دیتا، بلکہ یہ ان کی جو شرارت ہے وہ دن بدن وہ بڑھ رہی ہے۔ اب اس آیت کے اندر دو لفظ ایسے ہیں جن کی تفسیر آپ حضرات کو بتلانا مقصود ہے۔ یہاں پر الرؤیا، الرؤیا کا جو لفظ آیا ہے اس کا جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ خواب، خواب کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ خواب کے معنی میں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری کے اندر راتوں رات معراج پر لے کر جانا، اور وہاں پر جنت اور جہنم اور اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا ہے۔ اگر خواب اس سے مراد ہوتا، جیسے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر رؤیا سے مراد خواب ہے،
تو خواب اگر مراد ہوتا تو خواب تو ہر کسی کو آ سکتا ہے۔ آپ بھی کئی مرتبہ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ بندہ جو ہے کبھی کس ملک میں پہنچا ہوتا ہے، بندہ کبھی سعودی عرب میں گیا ہوتا ہے، کبھی عمرہ پڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کہاں پر پہنچا ہوتا ہے، تو خواب تو ہر بندے کو آ سکتا ہے۔ یہ حقیقت پر محمول تھا، تو کچھ لوگ جو ہے کیا نام ہے، شروع شروع کے جو کمزور مسلمان تھے، وہ شروع شروع میں وہ بھی اس کا انکار کر بیٹھے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اگر حقیقت پر محمول نہ ہوتا تو وہ مسلمان بھی کیا نام ہے اس کا انکار نہ کرتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسم جو ہے یہ واقع معراج ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس گئے ہیں، اور بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں تک لے جایا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اور اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آپ وسلم کی آنکھیں تھیں، ان آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے اور اس کا دیدار کیا ہے۔ بعض حضرات یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر الرؤیا سے مراد دیکھنا مراد نہیں ہے، یہ یہاں پر مطلب ہے کہ پردے کی حالت میں دیکھا ہے، کیونکہ وہ ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر بھی اختلاف رہا۔ بعض یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، لیکن بعض صحابہ جن میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آپ ان آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ فرمایا کہ آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اللہ رب العزت، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیسے کر لیا؟ تو اکثر صحابہ کرام اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہی موقف تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا وہاں پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور مفتہ بھی قول، یعنی جس کو پر جمہور علماء اور جمہور مفسرین کا قول ہے، وہ اسی کو کیا نام ہے ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے الا فتنہ، یہاں پر فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے کے عربی زبان میں بہت معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ گمراہی، اور ایک معنی جو ہے وہ آزمائش کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ ہنگامہ اور فساد برپا کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں ان سب معانی کا احتمال ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن اور مجاہد وغیرہ کی جو تفسیر ہے، ان کی جو تفسیر ہے اس میں وہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ فتنے سے مراد یہی آخری معنی کے ہیں، یعنی فتنہ اور فساد یا ارتداد۔ یہ فتنہ ارتداد کا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا ذکر کیا، تو بہت سے نو مسلم، یعنی جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو ہے ایمان ان کو کیا نام ہے یہ بات جو ہے وہ راسخ نہیں ہو سکی، اور وہ جو ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، اس کلام کی تکذیب کر کے جو ہے جھوٹا کر کے مرتد ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، کہ بہرحال شروع کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی، اور یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ جب کفار اور ابو جہل وغیرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ میں راتوں رات جو ہے آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں اور اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، جنت اور جہنم دیکھ کر آیا ہوں، تو وہ جو ہے چل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس چلے گئے، اور ان کو کہا کہ یہ سارا واقعہ محمد تو اس طرح کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو پھر سچ ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ سے، اسجدو تم سجدہ کرو، لِآدَمَ ابن آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے یہ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس وجہ سے یہاں پر یہ فرمایا کہ انہوں نے تو سجدہ کر دیا مگر ابلیس، لیکن ابلیس جو ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جنوں میں سے تھا۔ قالا کہا اسجدو، اب ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا اسجدو، میں سجدہ کروں، لمن اس آدمی کو، خلقت طینا جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا تھا، تو ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ قالا کہا ارأیتک هذا الذي کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامت لاحتنکن ذریته الا قلیلا، تو ابلیس نے کیا کہا کہ قال ارأیتک، قال ارأیتک، کہا کہ ارأیتک، کہ کیا میں آپ کو ابلیس نے کہا، کہا ارأیتک هذا الذی، کیا میں آپ کو بھلا یہ بتلاؤں کہ وہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے یا جس کو تو نے پیدا کیا ہے، یہاں پر جو ارأیتک کا ترجمہ ہے وہ یہ کہ دکھاؤں یا بتلاؤں، وہ مخلوق جس کو تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے، ہاذا وہ، الذی وہ، کرمتا جس کو تو نے عزت بخشی، علیہ مجھ پر یا میرے مقابلے میں، لئن اخرتنی اگر تو مجھے مہلت دے دے، لئن اخرتنی اگر تو مہلت دے دے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، تو لاحتنکن ذریتہ، تو میں ضرور بضرور لغام ڈالوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، یعنی ابن آدم کی اولاد کو جو میں ضرور بضرور لغام ڈال دوں گا، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی، یعنی تھوڑے ایسے ہوں گے جن کو میں لغام نہیں ڈالوں گا، مراد کیا کہ جو میرے قبضے میں نہیں آئے گے، جو میرے استحصال میں نہیں آئیں گے، جن کو میں اپنے قبضے میں نہیں کر لوں گا، باقیوں کو جو ہے وہ میں لغام ڈال لوں گا، وہ جو ہے وہ تیرے راستے پر نہیں آئیں گے، وہ جو ہے وہ میری بات مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آگے فرمایا کہ قال کہا اذهب جا، تجھے مہلت ہے قیامت تک، فمن تبعک پس جو تیرے پیچھے آئے گا، منہم ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم بے شک اس کا جو ٹھکانہ ہے یا جہنم، جزاؤکم تمہاری جزا ہے، جزاء موفورہ پوری پوری جزا، یعنی جو آدمی شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان کی بات مانے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے جو شیطان کی بات ماننے والا ہوگا تو پھر تمہاری جزا بھی جہنم ہے، اور ایسی جہنم سے مراد مکمل، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں تھوڑی سی جزا دی جائے اور اس کے بعد جو ہے تمہیں کیا نام ہے دوبارہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہاں سے کیا نام ہے یہ مراد یہ ہے، اگر اس سے کلی مراد لیا جائے تو یہ کافر لوگوں کے لیے یہ آیات ہو سکتی ہے، اگر اس سے ہم جزوی مراد لیں گے تو چونکہ جو مسلمان ہیں اگرچہ وہ کیا نام ہے گناہ کرتے ہیں دنیا کے اندر اور ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ رب العزت جو ہے ان کو اگر ڈائریکٹ جہنم میں جنت کے اندر اگر اللہ رب العزت داخل نہیں کرنا چاہیں گے تو پہلے یہ لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، جہنم کے اندر یہ اپنی سزا بھگتیں گے، سزا بھگتنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کو یہ جو جیسا موفورہ والی جو مکمل سزا ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے، تو یہ ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، تو ان لوگوں کو جتنے دن بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، جہنم کے اندر ڈالیں گے، پھر اللہ رب العزت جو ہے ان تمام لوگوں نے جنہوں کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت جو ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ،
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں جی، وستفزز. وستفزز کا جو لغوی اور لفظی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قطع کرنا، منقطع کرنا. یہاں پر جو اس سے مراد ہے وہ یہ کہ حق سے قطع کرنا یا حق سے جو ہے دور کرنا. بصوتی کا مطلب ہوتا ہے آواز، یعنی اپنی معروف آواز سے، شیطانی آواز سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ وستفزز، اور تو جو ہے وہ منقطع کر، کس سے؟ حق سے. من استطاعت منہم، جتنی تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور لے جا ان پر، بخیلی کا اپنے سوار، ورجلی کا اور اپنے پیادے، یہ پیدل چلنے والے پیادے، وشارکہم فی الاموالی اور شارکوں کا مطلب ہوتا ہے جن کو ان میں سے تو شریک کرتا ہے، یعنی ساجھا کرتا ہے، فی الاموالی مال کے اندر، والاولادی اور وعدہ کرتا ہے تو ان کا اولاد کے ساتھ، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر غرورن کا مطلب ہوتا ہے دغا بازی، دھوکے بازی کا. اب اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر مہلت تو دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو تیرے ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور ان کی سزا جو ہے وہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تو ان میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی خوبصورت شیطانی آواز کی وجہ سے جو ہے ان کو منقطع کر دے حق سے، یا اپنے کیا نام ہے جو تیرے شیطانی جو سوار ہیں ان کو لے جا، اور ان کی وجہ سے جو ہے اگر تو ان کو کیا نام ہے حق سے منقطع کرنا چاہتا ہے تو حق سے منقطع کر دے. یا کیا نام ہے کوئی ایسے لوگ ہیں یا ایسے ہیں جو کیا نام ہے مال کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، ناجائز حرام طریقوں سے وہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو اگر تو ان کو منقطع کرنا چاہتا ہے تو منقطع کر لے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والاولادی، اگر تو اولاد کا ان کی اولاد کو اگر تو وعدے کرتا ہے اور کیا نام ہے ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو حالانکہ تو کر نہیں سکتا، تو یہ تو تمام چیزیں، یہ تمام حربے جو ہے یہ استعمال کر لے اور تو ان کو دھوکے دے دے اور ان سے تو نے جو وعدے کیے ہیں وہ کر لے. لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ جو شیطان کے وعدے ہیں، وما یعیدہم الشیطان، اور جو شیطان کا وعدہ ہے، نہیں ہے شیطان کا وعدہ الا غرورا مگر دھوکا. یعنی یہ تمام چیزیں اگر یہ تمہارے دل کے اندر ڈالے گا اور یہ کہہ دے گا چھوڑ دے نماز، کیا کرنے گانا سن لے، چھوڑ دے نماز فلم دیکھ لے، یا چھوڑ دے ہم جو ہے کہیں میچ کھیلنے جاتے ہیں، کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں، عبادت کرنے سے آپ کو روک رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے حلال طریقے سے استعمال مال کیوں کما رہے بلکہ حرام طریقے سے مال کماؤ آپ کے لیے جائز ہے، تو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہونے والا. تو یہ اگر تمہارے ساتھ وعدے کر رہا ہے تو یہ تمہیں صرف اور صرف تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ حق کے اوپر مبنی وعدے ہیں اور یہ تمہارے جو ہے امداد کرے گا. میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ شیطان کل قیامت والے دن انکاری ہو جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا تھا؟ اگر بندہ وہاں پر اللہ کے سامنے یہ شکوہ کرے گا کہ مجھے یہ شیطان نے کروایا تھا، تو شیطان جو اس وقت کہے گا کیا اس نے مجھے دیکھا تھا؟ آپ اس سے پوچھیں، ہم نے شیطان کو تو دیکھا تو نہیں ہے. تو اس وقت وہ آگے یہ کہے گا کہ میں جو ہے کیا نام ہے اس سے جدا ہوں، جب میں نے تو صرف اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا تھا، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے اس نے اس کام کو خود کیا تھا، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کر اس کا یہ کام تھوڑی کروایا تھا. تو اس وقت پھر انسان جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عبادی، فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تو ان کے اوپر جو نہیں ہے تیری کوئی حکومت. سلطان کا مطلب یہاں پر حکومت کر لیں یا
ویسے دلیل کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر سلطان جو ہے وہ حکومت کے معنی میں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تیری کوئی زور زبردستی اگر تو جتنا مرضی کر لے گا، لیکن وہ جو ہے وہ تیرے قبضے میں آنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر تیرا کسی قسم کا زور نہیں چلے گا۔ وکفا کافی ہے بربی کا تیرا رب وکیلن بطور کارساد کے اور بطور مدد کے، یعنی تیرا رب جو ہے کارساد کا جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربکم تمہارا رب الذی وہ ہے یجزی جو چلاتا ہے لکم تمہارے لیے الفلکا کشتیوں کو فی البحری سمندر میں لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی اس کے فضل کو۔ یہاں پر فضل بمانا روزی ہے، کیونکہ جب مراد یہاں پر یہ بھی کہ سمندر کے نیچے چونکہ موتی اور جواہرات ہوتے ہیں، اور موتی اور جواہرات جو ہے اگر انسان جو ہے اس کسی کو مل جائے تو وہ اگر اس کو بیچنا چاہے تو اس کی جو ہے قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم جو ہے اس کیا نام ہے اس سے تلاش کرو، تم تلاش کرو من فضلی اللہ رب العزت کے فضل کو۔ انہ کان بکم رحیمہ بے شک وہ جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر غفور الرحیم ہے، رحیم یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کر دی کہ جب تم کشتیوں کے اندر تمہارا ہی رب ہوتا ہے جو کشتیوں، اب یہ جو کشتی کے اندر جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں ان کی روزی بھی تو یہ کشتیاں چلانے سے اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے، تو وہ بھی تو روزی کما رہے ہوتے ہیں من فضل۔ یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سمندر کے اندر ہوتے ہیں وہ اس سے کیا نام ہے اپنی روزی جو ہے وہ تلاش کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اذا مسکم الضر فی البحر جب چھوتی ہے تم کو تکلیف البحری سمندر میں تو ذلہ گم ہو جاتے ہیں من تدعون جن کو تم پکارتے ہو الا ایاہ سوائے اللہ کے، یعنی جب تم سمندر کے اندر چل رہے ہوتے ہو یا اس وقت کوئی ہوا آ جاتی ہے، کوئی آندھی آ جاتی ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، تو تم جتنا مرضی ان لوگوں کو پکارو جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جتنا مرضی تم ان کو پکارو وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور تم اس وقت اللہ کی ذات کو بھی پکار رہے ہوتے ہو۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں فلما نجاہم پس جب ہم، یہ شرط ہے کہ ماقبل جزا آ رہی ہے کہ فلما نجاہم پس جب ہم تم کو نجات دے دیتے ہیں الی البری خشکی کی طرف اعرضتم تو پھر تم اعراض کر بیٹھتے ہو، یعنی تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ سمندر کے اندر جو ہمارے اوپر طوفان آیا ہوا تھا، آندھی آئی ہوئی تھی، ہماری کشتی جو ہے وہ ہل رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی، اس وقت تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اس سے نجات دے دی۔ اس کے بعد جو ہے ہم آپ اللہ تعالیٰ کو پھر بھول جاتے ہیں، پھر ان بتوں کی جو ہے پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنا معبود ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر مصیبت ہوتی ہے اس وقت تو وہ تمہارے کام نہیں آتے، جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں پھر جو ہے تم ان کو اپنا وہ ماننا شروع کر دیتے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آفا امن تم ان یکسف بکم جانب البری سو کیا تم بے ڈر ہو گئے ہو یا تمہیں کیا نام ہے کیا نام ڈر ختم ہو گیا ہے تمہارے اوپر کسی قسم کا، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ ان یعیدکم یہ ان یکسف بکم جانب البری یہ کہ وہ دنسا دے بکم تمہیں جانب البری جنگل کے کنارے، او یرسل علیکم یا بھیج دی علیکم تم پر حاصبن، حاصبن کا مطلب ہوتا ہے ہوا تیز و حاصبن کا جو ترجمہ ہوتا ہے بھیج دے تم کے اوپر کوئی برسانے والی چیز، حاصبن کا مطلب ہوتا ہے برسانے والی چیز، تم کے اوپر جو ہے پتھر بھیج دے، او یرسل علیکم حاصبا، یہ حاصبا کا جو لفظ ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو انشاءاللہ کل بتا دوں گا، دیکھ کر اس کا ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا اس کا ترجمہ ہے۔ او یرسل علیکم یا بھیج دے تمہارے اوپر، اس کے بعد فرمایا کہ ثم لا تجدوا لکم وکیلا کہ پھر تم نہ پاؤ تمہارے لیے کوئی نہ نگہبان ہوگا، یہ پھر اس وقت جو ہے جب تمہارے اوپر جو ہے مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی آندھی یا طوفان جو ہے اللہ رب العزت بھیج دے تو پھر اس وقت جو ہے تم اپنے لیے کسی قسم کا کوئی وکیل اور کوئی کارسار جو ہے وہ نہیں پاؤ گے۔ آگے فرمایا کہ ام امن تم ان یعیدکم
فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. کیا بھلا تم کیا نام ہے بے ڈر ہو گئے ہو ان یعیدکم، یہ کہ وہ تم کو لے جائے فیہ تارتن دوبارہ اس میں، اخرى کا مطلب ہے دوبارہ، یعنی اس سمندر کے اندر، اس دریا کے اندر تمہیں دوبارہ لے جائے. فیرسل علیکم، پس بھیج دے وہ تمہارے اوپر، قاصفا من الریح، یعنی ہوا، من الریح ہوا، اور قاصفن کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا جھونکا، یعنی جھونکا جو ہے وہ تمہارے اوپر ہوا کا بھیج دے. اور اس کے بعد فرمایا کہ فیغرقکم، وہ تم کو جو ہے غرق کر دے، بما کفرتم، بس سبب اس کے کہ جو تم انکار کرتے ہو، یعنی جو تم اس کو مانتے نہیں ہو. ثم لا تجدوا لکم علینا بھی تبیہ، تو پھر نہ پاؤ تم لکم اپنے لیے، علینا ہم پر، بھی تبیہ، بھی تبیہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے کہ کوئی بات پرس کرنے والا، یعنی تم پھر اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی بات پرس کرنے والا نہ پاؤ. یعنی کیا مطلب، یعنی ہم نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنا مانو، اس کے باوجود بھی تم اس کی ناشکری کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں سمندر سے، دریا سے بچا لیتا ہے، اس کے بعد بھی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اس سمندر کے اندر مبتلا کر دے اور تمہیں غرق کر دے، تو پھر اس وقت تم یہ تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مہلت نہیں دیے. تو اس وقت جو ہے تم جو ہے وہ باز پرس کرنے والے نہیں ہو سکتے. بس یہاں تھے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، بقیہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بس آپ سب حضرات سن لیں، جو حضرات ابھی آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری جو دوسری کلاس ہے وہ یہ 8 بجے شروع ہوا کرے گی آئندہ تفصیل.